ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ طور پر اجرا کر دیا ہے۔ تقریب کے دوران کامیاب درخواست دہندگان میں چیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ان کے لیے باعث مسرت ہے اور قرض حاصل کرنے والے امیدواروں کو مبارکباد پیش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام آدمی کو چھت کی فراہمی ایک مقدس فریضہ ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی ذاتی رہائش سے محروم ہیں اور حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کو اپنی چھت فراہم کی جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ گھر ہو تو اپنا خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومتی اکابرین اور نجی شعبے کی مشاورت سے کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعمیراتی شعبہ معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جبکہ حکومت برآمد کنندگان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جنہیں سفیر کا درجہ دے کر 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان نے نیوی نے اپنی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم ہنگور کی کمیشننگ کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے، جس میں صدر آصف علی زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے ہنگور کی کمیشننگ کو پاک بحریہ کے جدیدیت کے سفر میں ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی بحری سرحدوں، خود مختاری اور تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے مطابق ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ہتھیاروں، جدید سینسرز اور ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس ہیں، جو بحیرہ عرب میں دفاعی توازن برقرار رکھنے اور اہم سمندری راستوں کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بحری گزرگاہوں کا محفوظ رہنا انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہنگور کا نام پاکستان کی بحری تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ 1971 کی جنگ میں سابقہ ہنگور نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کی دیرینہ دفاعی شراکت داری کا بھی ایک نیا باب قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ تقریب میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ یہاں آپ کو خبر دیں، انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر مبینہ گولہ باری کے نتیجے میں مقامی آبادی متاثر ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اپریل 2026 کو سرحد پار سے مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جو ایک رہائشی مکان پر آ گرا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گولہ مقامی شہری کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر لگا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اشفاق کے مطابق 3 بچوں سمیت 5 افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ انتہائی شدید تھا، جس سے گھر کو نقصان پہنچا اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ متاثرہ شخص نور علی نے بتایا کہ گولہ اچانک گھر پر آ گرا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور اہل خانہ زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے گولہ باری کے واقعات میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے علاقے میں مسلسل خوف کی فضا قائم ہے۔ سیکیورٹی ذرائع افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی سول آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فتنے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ انگور اڈہ میں افغان طالبان کی جانب سے گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان لوور کے مطابق 26 اور 29 اپریل کو سرحد پار سے ہونے والی کارروائیوں میں سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد گھر تباہ ہوئے، جبکہ بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور منتقل کر دیا گیا۔ مقامی افراد اور قبائلی مشیران نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سرحد پار سے فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے، جبکہ ذرائع کے مطابق اس طرح کے واقعات سے سرحدی علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ جانب عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغان طالبان کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان کو ایک بار پھر مختلف دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حالیہ پیش رفت میں القاعدہ کی جنرل کمان نے پاکستان کے خلاف سخت لہجے میں بیان جاری کرتے ہوئے طالبان کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آپریشن غضب للحق کی کامیابی کے بعد دہشت گرد تنظیمیں دباؤ کا شکار ہیں، جس کے باعث ان کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس آپریشن کے تحت مبینہ طور پر افغانستان میں موجود مختلف شدت پسند گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ پہلے ہی جولائی 2025 میں افغان طالبان پر زور دے چکی ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔
عالمی ماہرین کے مطابق اگر افغانستان میں موجود گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی گئی تو یہ صورتحال خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ انسداد دہشت گردی کارروائیوں سے دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کو نمایاں نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث ان گروہوں میں بے چینی اور رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ افغانستان میں سرگرم دہشت پسند گروہ فتنہ الخوارج کی مبینہ سرپرستی سے متعلق نئے شواہد سامنے آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں اس گروہ کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں بلکہ سرحد پار نقل و حرکت کی سہولت بھی میسر ہونے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں فتنہ الخوارج کے کمانڈر عبدالحمید خراسانی مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی دھمکی دیتے نظر آتے ہیں۔ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ جنگجو احکامات کے منتظر ہیں اور کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شدت پسند گروہ اور مقامی حکام کے درمیان روابط موجود ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان پہلے بھی بین الاقوامی فورمز پر سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے شواہد پیش کرتا رہا ہے، تو دوسری جانب سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے انسدادی دہشت گردی اقدامات بشمول آپریشن غضب للحق علاقائی سلامتی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیتے چلیں، صدر زیب النساء اسٹریٹ میں جیولری شاپ میں نقب زنی کی واردات کا واقعہ، مقدمہ تھانہ پریڈی میں دکاندار طلحہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے چوکیدار عبد الرحمان کو شک کی بنا پر حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے چوکیدار کو 50,000 روپے کا لالچ دے کر واردات کرائی۔ اطراف کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ NTN نیوز عارف حبیب سے۔ عارف، پولیس کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، صدر کا علاقہ ہے، صدر زرنسا اسٹریٹ میں جیولری شاپ میں نقب زنی کی واردات کا یہ واقعہ گزشتہ روز سامنے آیا تھا، جس کے بعد واردات کا مقدمہ تھانہ پریڈی میں دکاندار طلحہ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ جو چوکیدار ہے عبدالرحمان، اس کو چوری میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اس سے پولیس نے اس کو حراست میں لیا ہے۔ ملزمان کی چوری سے 20 لاکھ روپے نقدی اور لہنگے افزا بھی ساتھ اپنے لیے ہوئے ہیں، جبکہ تجربے میں لاکھ روپے مانگے سونے چاندی کے زیورات قیمتی پتھر موجود ہونے کا جو ہے دعویٰ دیا گیا مدعی کی جانب سے۔ دکاندار کی جانب سے 20 کروڑ روپے چوری کا یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے۔ اطراف کے جو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ ملزمان نے چوکیدار کو 50,000 روپے کا لالچ دے کے یہ واردات کرائی۔ تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ہے وہ کوشش شواہد حاصل کیے جا چکے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے وہ تحقیقات کی جائے گی، اس سے ملوث جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ عارف حبیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پہلی بار امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل پروگرام تاخیر کا شکار رہا ہے، اب تک مکمل طور پر آپریشنل قرار نہیں دیا گیا۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس اور چین پہلے ہی اس نوعیت کی ٹیکنالوجی میدان میں لا چکے ہیں۔ اقدام کی وجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ ایران نے میزائل لانچرز کو پریشرن اسٹرائک میزائل کی حدود سے باہر منتقل کر دیا ہے۔ ایرانی میزائل 300 میل سے زائد فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درخواست ابھی پبلک نہیں کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینٹ کام نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا، جبکہ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ ڈارک ایگل راستہ بدل کر دفاعی نظاموں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت تقریباً 18 ارب کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 خرب 35 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب ایران نے امریکی ناکہ بندی کے خلاف سخت کارروائی سے خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو قذاقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ایران کو جواب دینے کا پورا حق ہے، جبکہ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، اہداف کی فہرستیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود جنگ کو ختم نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے ایران کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملوں مختصر اور طاقتور کا منصوبہ تیار کر لیا ہے
تاکہ مذاکرات میں جاری تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ان ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور جس کے بعد امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر برائے امور عامہ رانا مبشر اقبال اور معاون خصوصی طلحہ بھی شریک تھے۔ وفاقی وزیر صحت نے وزیر اعظم کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی لیبارٹریوں کی عالمی ادارہ صحت سے سرٹیفیکیشن کے حوالے سے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت عامہ کے شعبے میں اصلاحات کے لیے وزیر صحت اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس عمل کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے فعال سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کی قیادت سے اہم رابطے کیے، جبکہ یورپی کونسل کے صدر سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ترکی نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا ہے اور مسلسل حمایت کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے ایران کی جانب سے وفد اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ کراچی کے صدر میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ 100 سے زائد چالان اور متعدد گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی۔ شہریوں کا رد عمل ملا جلا رہا، جبکہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری، جہاں ٹریفک پولیس نے صدر کے علاقے میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے۔ صدر، اکبر روڈ اور پریڈی میں ٹریفک پولیس کی مشترکہ چیکنگ جاری ہے۔ گاڑیوں کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ لائسنس برانچ اور CPLC کی ٹیمیں بھی کارروائی میں شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے، ہم ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی۔ حکام کے مطابق اس کریک ڈاؤن کے دوران اب تک 100 سے زائد چالان جاری کیے گئے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیوں کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں قانون کی بالادستی اور سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اس نوعیت کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں پاکستان اور ایران کے درمیان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایرانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی بھائیوں کے شکر گزار ہیں اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اس موقع پر علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری مدت 21 دن سے کم کر کے 1 دن کر دی گئی ہے، تاکہ عوام کو تیز تر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام نافذ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام آئندہ 10 روز میں مکمل طور پر فعال کیا جائے گا، جس سے شفافیت میں اضافہ اور ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور پاسپورٹ کی گھروں تک ترسیل کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ نظام میں اصلاحات کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں وفاقی سیکریٹری داخلہ، DG پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے اور فراہمی میں رکاوٹوں کے باعث انٹرنیٹ سروسز شدید متاثر ہو رہی ہیں، جس سے کروڑوں صارفین مشکلات کا شکار ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT نے اس سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے آج ہونے والے اجلاس میں معاملے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں سیلولر کمپنیوں کے تقریباً 55,000 سے زائد ٹاورز موجود ہیں، جن میں سے 30 سے 50% ٹاورز ڈیزل کی عدم فراہمی کے باعث متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈیزل کی قلت کے باعث تقریباً 20,000 سے زائد ٹاورز پر انٹرنیٹ سروسز معطل یا شدید خلل کا شکار ہیں۔ ٹیلی کام ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ٹاورز کی بندش کے نتیجے میں تقریباً 2 کروڑ صارفین کو انٹرنیٹ سروسز میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
جبکہ مجموعی طور پر 20 کروڑ سے زائد شہری ان ٹاورز کے ذریعے انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ڈیزل کی فراہمی کا مسئلہ فوری حل نہ کیا گیا تو صرف انٹرنیٹ نہیں بلکہ مواصلاتی نظام بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے، جس سے کاروباری اور روزمرہ زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کراچی کے کریم آباد انڈر پاس پر تعمیراتی کام کافی عرصے سے جاری ہے، تاہم یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ شہری روزانہ ٹریفک جام اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ کام کی سست رفتاری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں نمائندہ NTN نیوز ماہم خان۔ جی ماہم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے کریم آباد میں، جہاں پر اس وقت اگر میرے کیمرہ مین تابش آپ کو دکھائیں تو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کریم آباد انڈر بائی پاس کی تعمیرات جو ہے وہ گزشتہ 1 سال سے جو ہے وہ جاری ہے، جس کی باعث جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم جی، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ گزشتہ کچھ سالوں سے چل رہا ہے اور اب تک یہ تعمیرات جاری ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کن مشکلات کا روزمرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں 4 سال سے تو پہلے یہ بن رہا ہے، 4 سال سے بڑا مارکیٹ کو بھی لاس ہوا ہے 4 سال کا، کیونکہ ہمارا سیزن ہوتا ہے رمضان وغیرہ کا، تو یہ انڈر پاس خدا ہوا تھا تو کوئی گاڑی وغیرہ نہیں آ سکتی ہے۔ زیادہ تر کسٹمر ہمارے گاڑی والے تو وہ بھی نہیں آ پا رہے تھے، جو آ رہے تھے وہ بھی بس آ ہی رہتے سمجھ لیں۔ اور اب جو ہے یہ بن گیا ہے، اس پہ بھی بڑی پریشانی ہے، نہ پارکنگ ہو سکتی ہے صحیح طریقے سے، اور بڑی پریشانی ہے، اور یہ اب بھی فل تعمیر نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے نا۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ ہم نے ایک شہری سے بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کیا جا رہا ہے اس تعمیرات کے باعث، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی جو ہے وہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس مسئلے پہ ذرا غور و فکر فرمائیں اور اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے وہ حل کیا جائے۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں گے سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام پہلے ہی شہر میں فعال ہے اور خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ مرکز میں اب تک 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے سکھر اور شہید بے نظیر آباد میں بھی نئے مراکز قائم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 100 میں سے ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم سے متاثر ہوتا ہے، جس کے پیش نظر خصوصی سہولیات کی فراہمی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے میئر حیدرآباد کو ہدایت کی ہے کہ اس منصوبے کے دائرہ کار کو مزید بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خصوصی افراد کے لیے بہتر ماحول اور ضروری سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 20 سالہ نوجوان اللہ بخش پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ اندرون سندھ خیرپور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، تاہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نوجوان سے 4 روز سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ تمام عزیز و اقارب سے بھی معلومات حاصل کی گئیں لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ واقعے کا مقدمہ متعلقہ تھانے میں درج کرا دیا گیا ہے، تاہم پولیس تاحال نوجوان کو تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ ملک بھر میں گیس بحران بڑھنے لگا، جبکہ RLNG سپلائی متاثر ہونے سے نئے گھریلو گیس کنیکشنز روک دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے سے دی گئی درخواستوں پر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا، جبکہ ارجنٹ واؤچر اور ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کے کنیکشن کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ پابندی عائد ہونے سے ہزاروں نیو کنیکشنز التوا کا شکار ہو گئے۔ یاد رہے کہ کئی سال کی پابندی کے بعد چند ماہ قبل ہی نئے کنیکشنز دینے کا عمل شروع کیا گیا تھا، جبکہ گیس بحران پیدا ہونے سے قبل سینکڑوں نئے کنیکشنز لگائے جا چکے۔ حکام کے مطابق گیس کی کمی کے باعث ملک بھر میں پہلے ہی گیس صارفین کو محدود وقت کے لیے گیس دی جا رہی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر اس اقدام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت سندھ کے سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم ہندو طلبہ کے لیے مخصوص مذہبی کتب شائع کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو جماعت سوم تا پنجم کے طلبہ کے لیے نصابی کتب تیار کرنے اور تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے یہ کتب ہندو سنتھا سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور نمائندوں کی مشاورت سے تیار کی جائیں گی تاکہ مواد مستند اور برادری کے مذہبی اصولوں کے مطابق ہو۔ اس حوالے سے سندھ کیریکولم کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں باقاعدہ منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد اقلیتی طلبہ کو ان کے مذہبی حقوق فراہم کرنا اور تعلیمی نظام کو مزید جامع اور ہم آہنگ بنانا ہے۔
آئندہ تعلیمی سال سے صوبے بھر کے سرکاری اسکولز میں ہندو طلبہ کو یہ کتب فراہم کی جائیں گی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے سرکاری اسکولز میں 1,29,119 ہندو طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد تھر پارکر میں 26,642 اور عمر کوٹ میں 21,584 طلبہ کی ہے۔ پاکستان کی 11 سالہ سعد جہانگیر نے شطرنج میں تاریخ رقم کر کے سعد جہانگیر شطرنج میں ایرینا انٹرنیشنل ماسٹر ٹائٹل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ 11 سالہ کھلاڑی کی اس کامیابی کو حکام اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ ورج نے سعد جہانگیر کی کامیابی کی خبر کو اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ اور ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے متاثر کن کامیابی قرار دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے سعد کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شطرنج اور دیگر تمام کھیلوں کو فروغ دینے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ سابق آسٹریلوی کپتان ٹم پین نے پاکستان سپر لیگ کے تجربے کو خوشگوار قرار دے دیا ہے۔ ٹم پین نے PSL 11 میں ملتان سلطان کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور ملتان سلطان پہلے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ ٹم پین نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ملتان سلطان کے ساتھ PSL میں یادگار سفر بدقسمتی سے اختتام کو پہنچ گیا۔ شاندار لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ PSL میں تجربے سے مکمل لطف اندوز ہوا ہوں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پہلے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا تھا۔ ون ڈے ورلڈ کپ 2027 کی تیاریوں کے لیے آسٹریلیا کے ون ڈے اسکواڈ کا دورہ پاکستان متوقع۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے تمام میچز لاہور میں ہونے کا امکان۔ آسٹریلیا کا ون ڈے اسکواڈ دورہ پاکستان میں 3 میچز کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ ون ڈے میچز 31 مئی، 2 اور 3 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ سیریز کے شیڈول کا جلد باضابطہ اعلان کرے گا۔ علاوہ ازیں آسٹریلیا کرکٹ ٹیم پاکستان سے بنگلہ دیش کے دورے پر روانہ ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔